تو امجد بھائی نے جس تڑپ سے کہا تھا، اور آپ نے مجھے کہا تھا بریک میں کہ یار اس نے فرحان اس نے بہت تڑپ سے کہا اس کے لیے کچھ کرنا. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی تھا فرحان، بالکل ایسے ہی تھا. اور جب تم نے اس کو کہا تھا نا کہ میری بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی، تو معصوم بچوں جیسی خوشی تھی اس کے چہرے پر. اور یہ یہی کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا وہاں پر محفل کروں گا جا کے. بالکل. اچھا میں یہ ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ پیار اور محبت جو ظاہر ہے آپ بتا رہے ہیں ان کے بارے میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور تمام ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اور امجد صابری صاحب کا کتنا پرانا رشتہ ہے، کب سے آپ ان کو جانتے ہیں؟ امجد کو اس وقت سے میں جانتا ہوں جس وقت امجد نے پرفارمنس بھی نہیں شروع کی تھی. اچھا. جس وقت پرفارمنس نہیں شروع کی تھی امجد نے، اس وقت سے میں امجد کو جانتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ ظاہر ہے کیونکہ میں ایک بات بتا دوں جی، بس یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک لیجنڈ کو مار دیا، ایک ایسے لیجنڈ کو مار دیا جو پاکستان میں اس کیلیبر کا کوئی آرٹسٹ موجود نہیں تھا. جتنا ٹیپ کے اوپر وہ گاتا تھا اور جتنا سر میں وہ گاتا تھا، جتنا لے میں وہ تھا، پاکستان میں اتنے ٹیپ کے اوپر اتنے ہائی پچ پر گانے والا کوئی ہے ہی نہیں بنتا. صحیح بات. اور آپ دیکھو کہ اس آدمی کو نہیں مارا ہے، انہوں نے فن اجاڑ دیا، برباد کر دیا فن. رضا بھائی کل میں یہاں پر اے پلس پہ بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا تھا، اعلان مجھے یہی کرنا تھا کہ خوشخبری امجد بھائی کے لیے تھی کہ ان کو مدینے بھی جانا تھا اور انشاءاللہ ان کو عاشقان حسین میں کاروان ارمی کی طرف سے کربلا لے کر جانے والے تھے. لیکن مجھے روک دیا گیا کہ کل ہم کلام پڑھتے ہوئے شکرانہ کرتے ہوئے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں بلایا. میں نے کہا تھا اعلان ہم کل کریں گے کہ امجد بھائی جائیں گے، لیکن کیا پتہ تھا ہمیں یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ امجد بھائی حقیقی دنیا میں جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے. دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں. فرحان جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے نا، ریحان ہے، آپ ہو، مایا ہے، اور جتنے بھی یہاں پر علامہ صاحب بیٹھے، آپ سب کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں. جی میں مایا کہاں ہے؟ مایا نظر نہیں آ رہی ہے. بہت شکریہ رضا بھائی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں. اب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کالز پر آئے اور اپنی باتیں اپنی فیلنگز شیئر کی اور تعزیت پیش کی. ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد وآل محمد کی بارگاہ میں بھی امجد صابری صاحب کی پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کے جی نجف اشرف اور کربلا معلیٰ بغداد شریف میں تھا، وہاں سے کچھ پکچرز وغیرہ میں بھیج رہا تھا دوستوں کو نا. تو امجد صاحب نے مجھے واٹس ایپ کیا اس وقت کہ ریحان بھائی آپ اب نیکسٹ ٹرپ جب بھی ہو تو مجھے یاد رکھیے گا، میرا نام لکھ لیں کہ میں آپ کے ساتھ وہاں ملیں گے. جی میں لکھ لیں میری وائف کا، میری امی کا اور ایک دو لوگ اور ہیں، سب کا نام لکھ لیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. ہم سے پہلے شہید کبھی مرتا نہیں، شہید سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتا ہے اور ہمارا تو ایمان ہے، قرآن کہتا ہے شہید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف گلوکار جواد احمد صاحب. السلام علیکم جواد بھائی. وعلیکم السلام. بہت مجھے افسوس ہوا ہے اور میں حیران ہوں کہ بہت ہی شریف آدمی تھے، بہت پیار کرنے والے، بڑے ہمدرد لوگوں کے، اور اس طرح کی جو چیز ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو ایک بہت بڑا شوق ہے. بالکل. اب یہ جواد بھی بلکہ کچھ دیر پہلے ہی ہمارے پاس آنے والے تھے، ہم تیاری کر رہے تھے کہ یار ہم سب مل کر پھر ایک نعت پڑھیں گے، پھر ایک ماحول بنائیں گے، نہ جانے آج کس کو عمرے کا ٹکٹ ملتا ہے. اور آج ہمیں نہیں پتا تھا کہ امجد بھائی خود سرکار کے پاس چلے گئے. اللہ اکبر. میں تو یہ کہوں گا کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو یہ اب سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر تھوڑا سا لوگ خیال کریں گے، کچھ چیزوں کے بارے میں سوچیں، مل کے بیٹھیں، دوبارہ سے چیزوں کو بلڈ کرنے کا میرا خیال ہے یہ موقع ہے. اور اگر اس طرح کے لوگ جو کہ اتنے شریف ہوں اور صرف اپنا کام کرتے ہوں، موسیقی کرتے ہوں اور کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اور وہ عام طور پہ پیار محبت سے رہتے ہوں، اگر ان کے ساتھ بھی اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ لمحہ فکری ہے، ہم سب لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا بیٹھ کے کہ اب اس ملک کے اندر کس طرح چیزیں چلنی چاہیے. ہمارے اس امت مسلمہ کا فخر بھی تھے، ظاہر ہے سرکار کے ثنا خوان تھے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان لیول پہ بھی پاکستانی ایک بڑی شخصیت تھے. اور ہماری تو درخواست اپنے حکمرانوں سے ہے کہ خدا را یہ دیکھیے اور اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بس اللہ نیک ہدایت دے سب کو اور اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے.
جی جی دیکھیے امجد صابری صاحب کے بارے میں تو واضح اب ہو گیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے یہ اصل میں روح کا تعلق جو ہوتا ہے، تو روح کو تو فنا ہے ہی نہیں، جسم کو فنا ہوتا ہے. بے شک. تو وہ ہمارے ساتھ روحانی طور پر انشاءاللہ اس لیے ساتھ ہیں کہ ویسے بھی روزانہ ہمارے ساتھ یہاں انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے وہ کئی ان کی سالوں روح سے ہمارے ضرور ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا تھا اب دیکھیے کہ وہ یہاں آنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، تو ایک تو ان کی نیت یہ تھی کہ میں یہاں جا رہا ہوں. اسی طرح آپ نے جو سوال کیا کہ کوئی ایک شخص کسی نیک عمل کے لیے نیت کر لیتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ عمل واقع نہیں ہوتا، تو کیا اس کو اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب ہوگا یا نہیں؟ تو یہ تو بالکل واضح ہے، حدیث پاک موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیتوں پر ہے. اب اگر کوئی شخص نیک عمل کی نیت کر لیتا ہے تو حدیث پاک میں یہ واضح ہے کہ اگر وہ کسی مجبوری کی بنا پر وہ عمل نہیں کر سکتا یا نہیں کیا اس نے، تو چونکہ اس کا مصمم ارادہ تھا اس نیک عمل کے لیے، نیک کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے. جی یعنی اس کے لیے وہ عمل ہی لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی حج کی نیت کر لیا کسی نے، اب وہ نہیں جا سکا حج پر کسی بھی وجہ سے، لیکن مصمم ارادہ تھا، تو اس کو حج ہی کے عمل کا ثواب مل جائے گا. اور دیکھا بھی جاتا ہے، کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، ہم نے آپ کو ابھی وہاں دیکھا آپ نے مجھ سے یہی ابھی فرمایا اچھا، میں کہ آپ ان کی- کا ارادہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ اور بہت سارے لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہے، تو سب کو شامل کر لیں. ہمارے ساتھ معروف سنگر شوکت علی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شوکت بھائی بہت بڑا نقصان ہو گیا جی، بہت دکھ ہوا جی. اللہ اکبر. دین کا پرچار کرنے والوں کو نہیں چھوڑتے. میرے ملک میں پتہ نہیں چلتا کہ مرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا مجھے کون مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے. مرنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیوں مار رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیک آدمی عاشق رسول اور اتنی مرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں مر رہے ہیں، مارنے والے کو پتہ نہیں ہو رہا کہ ہم کس کو مارنے جا رہے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں مار رہے ہیں. ہمارے ساتھ جی سلسلہ چل رہا ہے جی، بڑی دکھ کی بات. بہت بڑا نقصان ہو گیا جی. میرا اور اس کا یہ تھا کہ کبھی پاکستان ڈے پریڈ پہ ہم نیو یارک میں اکٹھے ہو جاتے، کسی اور شہر میں چلے جاتے، انگلینڈ میں چلے گئے ادھر. تو اتنی محبت کرنے والا، ہر ایک سے پیار کرنے والا، ہر ایک آدمی اس کو عاشق. بالکل. ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہمارے ساتھ بھی وہ امریکہ میں موجود تھے. میرا واٹس ایپ ان کو گیا تو انہوں نے فوراً کال کی، گیا مجھے فوراً ملنا ہے تم سے. کہاں؟ حالانکہ یہاں ملتے رہتے ہیں لیکن ایک وہاں دوسرے ملک جا کر ایک جذبہ، ایک محبت، یہ پیار ہی تھے. ورنہ آج کے دور میں کون کس سے کہاں ملتا ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اپنوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ ایسی شخصیت تھے. آپ شوکت صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بہت پیاری شخصیت تھے، اور ان کا اب اس کا جو نقصان ہے وہ ہم بھر نہیں سکتے. اتنا بڑا گیپ. امجد غلام فرید صابری صاحب کے بعد ایک بڑا گیپ آیا تھا جس کو کچھ حد تک امجد صابری صاحب نے فل کیا تھا، لیکن اب یہ اتنا بڑا گیپ جو ہے بس اس کو اللہ ہی بھر دیکھیے. سکتا اگر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلام فرید صابری صاحب امجد صابری کی صورت میں زندہ تھے. جی 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 اپنے بات کی تصویر تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے. وہ تو ملک کی شان تھا، وہ تو پاکستان کا بے شک بے شک ہمارا بھائی تھا، ہماری عزت تھی. ہم لوگ ساری زندگی کلام اور نعت رسول، اور اب تو ایسی بات ہی نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں. بالکل یہ ایسے ہی. پتہ کیا جائے کہ یہ کون ہے. شوکت بھائی دشمنی ہوگی کیوں؟ یہ تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، ان کے ثنا خان تھے کہ جن کے اوپر جب پتھر لوگ پھینکا کرتے تھے ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے. رسول خدا جو ظلم کرتا تھا رسول پر، رسول ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے. تو یہ تو ان کے عاشق ہیں، کیسے کریں گے؟ اور ہمارے ساتھ شوکت صاحب موجود تھے. ظاہر ہے ہر بندہ اپنے اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے. ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ام راحیل آپا اور ہماری بہن جویریہ. میں چاہوں گا جویریہ آپ ظاہر ہے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کافی دیر سے امجد بھائی کے لیے. کل کی بات ہے کہ میں یہاں سامنے والے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، امجد بھائی آئے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ، اور آپ جیسے ہی آئے تو انہوں نے ملوایا کہ میرے 2 بیٹے ہیں. اور پھر میں نے فوراً جب آپ کو سلام کیا تو امجد بھائی نے کہا یہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے. بے شک ایسے ہی وہ
जवेरिया से बहुत प्यार करते थे, कहते थे मेरी बेटी हैं, और उम्मे राहिल आपा को बिल्कुल बहनों की तरह से ट्रीट करते थे, रेहान भाई को, मुझे, हसान भाई को, माया आपी को, बल्कि अक्सर मतलब मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या बातें वो करते थे। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो लोग इस तरह की मामलात करते हैं, ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खुदारा उनसे मेरी इस रमज़ान के महीने में हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि चंद रुपयों की खातिर, चंद लाख रुपए की खातिर, आप 10-20 हज़ार रुपए के मोबाइल की खातिर आप छीन लेते हैं या पैसे ले लेते हैं, उसके बाद आप खुदा के वास्ते उसकी जान ना लें। आप जब उसको अगर मुज़ाहमत भी कर रहा है तो अपने होश हवास में रहें। और ये मामला बहुत है, उम्मे राहिल के साथ भी ज़ाहिर है उनके बेटा जो शहीद हुआ इसी तरह मामलात में, तो बस अल्लाह ताला इन लोगों को सब्र दे जो उम्मे राहिल हैं इस तरह के, जिनको शहीद कर दिया गया इस मामले पे कि मोबाइल ले लिया, गाड़ी के चक्कर में लोग फायर कर देते हैं। बल्कि मैं आप तमाम देखने वालों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह कोई मोबाइल छीन रहा है, मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मोबाइल स्नैचिंग भी होती है। जितनी बड़ी कीमती चीज़ हो दे दिया करें, इस मुल्क में जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, मुज़ाहमत ना किया करें, सदका दे दिया करें। हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं हामिद अली खान साहब, जो मारूफ गुलकार भी हैं, सीनियर गुलकार हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद अली साहब। वालेकुम सलाम जी। जी हाँ हेलो। हाँ जी, वो जो खबर सुनी है बेहद अफसोस हुआ कि इतना अच्छा, अच्छी तबीयत का मालिक और इतना घुल मिल जाने वाला फनकार, और सबसे प्यार मोहब्बत, और मेरा बहुत अदब करता था, जहाँ मिलता था मुझे बहुत इज्जत करनी मेरी। हाँ साहब, आप मैं अब तो मुझसे क्या कहूँ, आप बड़े लोग हैं, आप हमारे मेरे लिए दुआ किया करें। देखो ये अफसोस हुआ तो कि ये फनकार लोग हैं, इनका तो किसी के साथ ऐसी बात भी नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों ये उसको ऐसा किया गया है। आप ये अल्लाह बेहतर जानता है, बहुत अफसोस हुआ है, उसकी बेहद अफसोस हुआ है। तो अभी उम्र क्या थी इसकी, और बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, कवाली को नया अंदाज दिया, बहुत फैलाया, अल्लाह रसूल का नाम जिक्र किया जी, और पंचन पाक का जिक्र किया, अल्लाह रसूल का नाम, तो बेसिकल उनका तो कवाली का काम था, और हर तरह के गाने भी गाए उनको, और मॉडर्न भी गाया। बड़ी बात है, बड़ी बात है, ऐसे मतलब कि अपने बाप का नाम रोशन किया उसने। तो अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है सुन के कि ऐसा होना नहीं चाहिए था जो अमजद के साथ हुआ है। लेकिन अभी 5-6 दिन पहले मेरी फोन पे बात हुई थी, तो बड़ा दुआएं दे रहा था कि मेरे लिए खान साहब आप भी दुआएं करें, मैं बच्चे हैं माँ बाप के, तो दुआएं देनी होती है, लेकिन बस बहुत बेहद अफसोस हुआ है। अल्लाह जानता है, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे और उसके बच्चों को सब्र दे। जी, हमारे साथ मौजूद थे हामिद अली खान साहब। ज़ाहिर देखिए हर बंदा यही गवाही दे रहा है कि बड़ा प्यार करते थे, और अक्सर रेहान भाई भी हमसे अक्सर कहा करते थे कि तुम लोग सैयद हो, मेरे लिए दुआ किया करो, मैं सैयदों को बहुत प्यार, इतने डाउन टू अर्थ आदमी, इतने प्यार, हालांकि उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो इस हद तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते थे कि उनकी आल से इतनी मोहब्बत कि मैं सैयदों का गुलाम हूँ, मेरे लिए दुआ किया करो। उम्मे राहिल आपा इस वक्त बहुत ज़्यादा गमगीन है, और जाहिर है खबर ही ऐसी है, और इनके बेटे भी इनको एक बार छोड़ के जा चुके हैं, और आज इनके भाई इस दुनिया से अमजद भाई चले गए। मैं चाहूँगा कुछ ताज़ियाती कलमात आप अमजद भाई के लिए कुछ कहना चाहें मेरा इलापा, अगर आप। मेरे लिए सगे भाइयों से बढ़ के थे वो, हमेशा कहते थे कि राहिल की अम्मी कहते थे मुझे कि रोया नहीं करो, राहिल हमारा इंतजार कर रहा है और हम सब जाके उससे मिलेंगे, मुझसे पहले वो चले गए उससे मिलने। इंशाअल्लाह। बल्कि मैं कल अमजद भाई से ये बात कर रहा था, हम बातें कर रहे थे कि हम जब दुनिया से चले जाते हैं, जिस तरह हमारे माँ बाप पहले दुनिया में आए, उसके बाद उन्होंने यहाँ अपना नाम रोशन किया, फिर हमें पैदा किया, अल्लाह ने उनके ज़रिए हमें ज़ाहिर उनकी औलाद बनाया, फिर हम इस दुनिया में आते हैं, फिर हमारे माँ बाप, मैं अमजद भाई से कहता है कि आप वालिद साहब अब दुनिया में आए, अब दुनिया से जा रहे हैं, तो अब वहाँ जाकर वो अपना बकाई दुनिया में जो हकीकी दुनिया है वहाँ नाम रोशन करेंगे, वहाँ आपका इस्तकबाल करेंगे। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अमजद भाई हम सब में उम्र में बड़े भी थे, और इस दुनिया से वो जब चले गए हैं तो अब वहाँ जाकर वो एक महफिल सरकार की सजाएंगे। सब ने एक ना एक इस दुनिया से चले जाना है, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा, सब ने इस दुनिया से चले जाना है। और अब देखिए हमारे जितने दोस्त वगैरह जो आ रहे हैं, जो कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मतलब
جس نے بھی سنا بڑا افسوس کیا، اور ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جی بالکل، لیکن پیار اور محبت اس سے حضور کی نسبت سے انہوں نے یہ کہا کہ امجد صابری تو بے ضرر آدمی تھے، ان کا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا یا کسی ہم سے اکثر لوگ کہتے تھے کہ امجد بھائی سے ہماری ملاقات کرا دیں. جی ہاں. تو مجھے آج مولا کا وہ کال یاد آ رہا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے لیے روئیں. تو امجد بھائی سے لوگ ملنے کے خواہش مند تھے، مشتاق تھے. آج جب امجد بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج ساری دنیا، سارا پاکستان، ساری دنیا، ساری امت مسلمہ جو سرکار کے عاشق ہیں، سارے ہی آج رو رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو ہم سب یہ دعا کر رہے ہیں کہ امجد بھائی ہماری طرف سے سلام سرکار کو پیش کریں. امجد صابری ہمارا فخر ہے، اور اس بات پہ ہمیں اور فخر ہے کہ امجد صابری شہید ہوئے. بالکل. خواتین و حضرات دیکھتے رہیے آپ A+ ٹی وی. ہم چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں. آج یوم غم ہے ہمارے لیے. دیکھتے رہیے A+ ٹی وی. امجد بھائی کی اور امجد بھائی کی یادوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں.